खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज की पहली तलावत अस्तिशना की किताब उसका 31 बाब उसकी 6 आयत की तलावत करूंगी। तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि तेरा खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना ही तुझको छोड़ेगा। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। ये लफ्ज इसी बात में 3 मरतबा इस्तेमाल किया गया और ये इसलिए है कि आप बरकत पाएं, हौसला रखें। कोई भी मैदान है जिंदगी का, वो मैदान चाहे बीमारी का लगा हुआ और आप उसके अगेंस्ट खड़े हैं, घबराना नहीं है। मुश्किलों का है, घबराना नहीं है। गुर्बत का है, बेरोजगारी का मैदान लगा हुआ है और आप उसके अगेंस्ट खड़े होकर दुआ कर रहे हैं, घबराना नहीं है। आमीन। यहाँ पर कलाम अक़दस के अंदर यहाँ पर मूसा को तकवीत देखी, क्योंकि वो भी एक जंग लड़ रहा है। किसके खिलाफ? उस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ रहा है और गुलामी से निकाल कर अपनी कौम को उस राह पर खड़ा है जहां पर उसे बड़े हौसले की जरूरत है। अकेला है, कोई नहीं उसके साथ, कोई उसको मैनेज करने वाला नहीं है, कोई उसे पैसा देने वाला नहीं है, कोई उसे समझाने वाला नहीं है। सिर्फ एक ही, और उसका नाम खुदावंद है जो उसके साथ है। और खुदावंद उसे कह रहा है, अब तू तन्हा नहीं है, तू अकेला नहीं है, सो क्या कर, हौसला रख। आप अपनी जिंदगी के अंदर, अपने खानदान के अंदर बेशक तन्हा हैं, बेशक अपने घर में अकेले हैं, अपनी लड़ाइयों में अकेले हैं, अपनी हर एक जंग में अकेले नजर आते हैं। आप बात ये सोचते हैं मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अपने घर में कोई रिश्तेदार नहीं पूछते, कोई आता नहीं मेरे पास, कोई मेरा हाल दरियाफ्त करने नहीं आता, मैं अकेला हूं, मैं अकेला यहाँ से अकेले जाना। ऐसे इंसान की फितरत, इंसान सोचता है, कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन ईमान रखें, खुदा ने आपको हौसला दिया है, खुदा ने आपको पैदा किया, दुनिया में भेजा है, बहुत सी जिम्मेदारियां आपको दी हैं। अब मूसा के साथ उसके वालिदैन नहीं है, मूसा के साथ उसके कोई रिश्तेदार खड़े नहीं है, वो अकेला जंग लड़ रहा है। रिश्तेदार उसके सारे ही हैं, लेकिन इस जंग में वो अकेला है। आमीन। इस जंग में, इस जिम्मेदारी में वो अकेला नजर आता है और खुदा उसे बार बार हौसला और हिम्मत देता है और उसे तकवीत देता है, उसे जोर देता है, उसे अकल देता है, उसे दानिश देता है कि आगे बढ़। क्या हर एक ईमानदार, जैसे आप बिलीवर हैं, बेटी हैं, बेटे हैं, अब मत घबराएं। मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास औलाद नहीं है, मेरे पास अच्छी बीवी नहीं है, अच्छा शौहर नहीं है और मेरे घर में मेरी औलाद अच्छी नहीं है। मत डरें, ना घबराएं, अपने सफर को जारी रखें। सब कुछ आप पाएंगे, आप फतहमंद होंगे, क्योंकि खुदा आपको हौसला इसलिए देता है ताकि आप आगे बढ़े। और खुदा पता क्यों आपको कहता है आगे बढ़े? क्योंकि खुदा ने आपको गालिब आने की ताकत दी हुई है। आमीन। उसने कहा गालिब आओ, क्योंकि जिस तरह मैं गालिब आया हूं। आमीन। खुदा के कलाम अक़दस के अंदर, इस्तिशना के इस किताब मुक़द्दस के अंदर हमें सीखने को मौका मिलता है और हमें खुदा सिखाता है कि तू मजबूत हो जा। आमीन। मजबूत हो, हौसला रख। उसमें बड़े अच्छे लफ्ज लिखे हैं। पहला लफ्ज मजबूत हो जा और दूसरा हौसला रख। हौसला भी रख, पहले मजबूत हो फिर हौसला रख। आमीन। जब मजबूत होगा तो हौसला भी आ जाएगा। आमीन। जब हौसला आएगा डर निकल जाता है। आमीन। फिर डर ही निकल जाता है। आगे लिखा भी तरतीब से लफ्जों को लिखा गया है। और ना डर, मत डर और ना उनसे क्या कर। फिर जो डरेगा नहीं तो फिर खौफ ही उड़ जाएगा। आमीन। ऑटोमेटिकली खौफ नहीं रहेगा, क्योंकि खुदा आपको कह रहा है कि खौफ ना कर, क्योंकि खुदा तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। कैसी अच्छी बात लिखी है। कौन जाता है तेरे साथ? जब आपके साथ खुदा है तो फिर क्यों सी परेशान होते। आमीन। जब पौलुस रसूल के खतों के अंदर, पतरस के खत के अंदर ये बात लिखी है कि जब खुदा तेरे साथ है तो कौन तेरा मुखालिफ हो सकता है? कोई भी नहीं। जब खुदा, दुनिया का खुदा, इस जहान को पैदा करने वाला, इस जहान को बनाने वाला, इस जहान को बरकत देने वाला,
آپ کو حوصلہ دیتا ہے, آپ کو طاقت دیتا ہے, آپ کو زور دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے, فرما رہا ہے, بیٹی آگے بڑھ, آگے بڑھ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جو میں نے تجھے اولاد دی ہے, جو رشتے ناطے دیے ہیں, تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھ. موسیٰ ایک ایسا لیڈر ہے جو اپنی قوم کے لیے آج اچھا خادم بن کر, اچھا ان کا قاضی بن کر بھی انصاف بھی وہی کرتا تھا. بے شک اس کی آگے ٹیمیں بہت تھیں, اس نے ٹیموں کو تشکیل دیا تھا کہ جو اتنے لوگوں کے سارے فیصلے کرتے تھے اور شریعت کے مطابق ان کے فیصلے ہوتے تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت موسیٰ کو بڑی حوصلے کی اور دلیری کی ضرورت تھی, اور خدا اسے کہتا ہے آج نہ ڈر. آمین. اور یشوع جو ہے وہ اس کا جانشین ہے, اور آج ہمیں اس بات کا بھی علم ہو رہا ہے کہ پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تم مضبوط ہو جا. آمین. اب کون بلا کے کہہ رہا ہے, کون بلا کے کہہ رہا ہے؟ بولے بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تم مضبوط ہو جا, حوصلہ رکھ, کیونکہ تم اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے اس کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا. تو ان کو اس کا وارث بنائے گا, اور خداوند بھی تیرے آگے آگے چلے گا اور وہ تیرے ساتھ رہے گا, وہ تجھ سے دستبردار نہ ہوگا. آمین. تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ اکیلے نہیں ہیں, پریشان نہ ہو, لیکن اس میں آپ کو 2-4 چیزوں کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. ایک صبر رکھنا اور پھر ایمان بھی رکھنا. آمین. صبر, ایمان اور امید میں مضبوط نظر آنا. جو صبر کرتا ہے, حوصلہ رکھتا ہے, آگے بڑھتا ہے, ایمان میں مضبوط رہتا ہے, وہ فلاح پاتا ہے. خدا کا میدان یہ کوئی بزنس کا میدان نہیں ہے, یہ سیاست کا میدان نہیں ہے, یہ روحانی میدان ہے. یہ اکارڈنگ ٹو دی بائبل ایسی تعلیم ہے, اس میں خدا کے جو آئین ہیں, خدا کے جو قوانین ہیں, وہ روحانی طور پر آپ کو تربیت دیتے ہیں. آپ سیاست میں اونچ نیچ کر سکتے ہیں, بزنس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, خدا کے کلام کے اندر بطور آپ کو پاکیزگی کے اندر رہنا پڑے گا. اس کے اندر آپ کی اونچ نیچ نہیں چل سکتی, کیونکہ جو نیچے اوپر ہے وہ فیل ہو جاتا ہے, لیکن جو پاک ہے, پوتر ہے, جو ایمان کے اندر مضبوط رہتا ہے, جو ڈر جاتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. آمین. جو ڈرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے. یہ میدان بڑا کٹھن ہے جو اسپرچولی میدان ہے. اس کے اندر ہمیں خدا سے تقویت پا کر آگے بڑھنے کی بڑی ضرورت ہے. ہم ایک جگہ پر اسٹل کھڑے نہ رہیں, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہمیں آگے جا کر کچھ اور بھی نیا کام کرنا ہے. ہم 5 سال جیسے پہلے وہاں پر کھڑے ہیں, ہمیں اگلے 10 سالوں تک ایک ہی جگہ پر نظر نہیں آنا. We have to do something further. ہمیں کچھ اور بھی مزید آگے کرنا ہے. آمین. اگر ہمیں کچھ آگے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر زور لگانا ہے. اگر زور لگانا پھر ایمان رکھنا ہے, پھر امید بھی رکھنی ہے, پھر آگے بڑھ کر فتح مندی کا نعرہ لگانا ہے, پوری قوم کو لے کر آگے چلنا ہے. آمین. آج میں نے آپ سے کہا کہ سب خادم کے لیے دعا کریں. آپ کو پتا خادم آپ کے لیے دن رات دعا, ہر ایک زندگی پر میں ہاتھ رکھ کر دعا کرتا ہوں, اس لیے تاکہ آپ کو شمال نظر آئے. آج ہمیں بھی حوصلہ, ہمت, طاقت اور آپ جیسے ایمانداروں کی پریئرز پاور کی ضرورت ہے. آمین. ضروری نہیں کہ پادری کو بڑی طاقت ہے, وہ سارے کام کرتا ہے بے شک, نو ڈاؤٹ. خدا نے اسے طاقت دی ہے, خدا نے ہمیں ذمہ داری دی ہے, لیکن ہمیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. آمین. ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے, تاکہ پالوس رسول کہتا ہے تم ایک دوسرے کے لیے دعا کرو, اور ہم دعا کر سکتے ہیں. دیکھیں خدا یسوع مسیح کا اپنی باغ کے اندر تھے تو شاگردوں کو کیا کہہ رہے تھے کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہیں جا سکے, جاؤ اور دعا کرو. وہ کس لیے کہہ رہے تھے؟ کیونکہ وقت دعا کا تھا. اس وقت گھڑی ایسی تھی کہ دعا کی بڑی ضرورت تھی, اور خدا یسوع مسیح تو خود خدا ہے, وہ دعا کے لیے کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت ہی دعا کا ہے. آج بھی وقت دعا کا ہے, آج بھی بریک کا وقت ہے, آج حوصلے کا وقت ہے, جنگ لڑنے کا وقت ہے, روزے کا وقت ہے, ریاضت کا وقت ہے, آگے بڑھنے کا وقت ہے, غالب آنے کا وقت ہے, فتح مندی حاصل کرنے کا وقت ہے, جلال میں داخل ہونے کا وقت ہے, تیار ہونے کا وقت ہے, مسیح کو آج قبول کرنے کا وقت ہے, آج بات ہونے کا وقت ہے, توبہ کرنے کا وقت ہے, رہائی پانے کا وقت ہے, آج نجات پانے کا وقت ہے. آج ایسا وقت ہے کہ آپ کو بدل ڈالے گا. آمین. اس لیے ہمیں آج ان سارے کاموں کو چھوڑ کر اس چرچ کے وقت کو ویلیو دینی ہے. ان 2-2.5 گھنٹوں سے
बरकत पानी है ताकि आप पूरे हफ्ते की बरकत लेकर जा सकें। आमीन। बहुत से खवातीन हमारे बहन भाई अपने घर में जो काम पेंडिंग होते हैं उनके जो पूरे हफ्ते के होते हैं वो अपने सारे काम करते हैं। तो आपको पता है कि चर्च का काम किसने करना है। ऐसी फैमिलीज भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी फैमिलीज भी हैं जो अपने घरों के कामों को वैल्यू देकर खुदा के टाइम को पंजाबी कहते हैं खुजा देना, वक्त खुजा देने यानी गवा देना वेला, अपने वेले ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ 'ਚ अपने सारे काम। बेशक ये बहुत जरूरी है, आपने वो भी काम करने, लेकिन देखिए बाइबल का उसमें हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। जब चर्च का वक्त है उस वक्त कोई काम ना करे, जब चर्च का वक्त खत्म हो गया तो आप दुनिया की काम करें, बेशक करें। आपको पूरा हफ्ता अपनी जॉब करने के लिए टाइम मिलता है, पूरा हफ्ता आपको घर के काम करने के लिए वक्त मिलता है, आप 2 घंटे निकाल सकते हैं। वक्त किसी के पास नहीं है, वक्त निकालना पड़ता है। आमीन। और हमें जब वक्त निकालना पड़ता है तो फिर क्या करना पड़ता है, फिर खुदा से बरकत को पाना है। जब वक्त निकालेंगे तो फिर आपके लिए बरकत भी निकलेगी। जब आपने वक्त नहीं निकाला, मैं कल रात 1:30 बजे से जाग रहा और मुझे सुबह 6 बजे तक नींद नहीं आई। फिर मैंने ऑनलाइन दुआएं शुरू कर दी, कुछ लोग जाग रहे थे और घंटा घंटा 1.5 घंटा दुआएं भी की और मैंने खुद से भी दुआ की, बाइबल भी पढ़ी, गीत भी गाए, लेकिन मैं खुदा की हिफाजत में रहा। तो मुझे सुबह अजीब सी खुशी महसूस हुई क्योंकि मैंने प्रेयर में वक्त गुजारा। तो मैं ये समझता जितना वक्त आप खुदा को देंगे ईमान से देंगे। मैं कोई अपनी नुमाइंदगी नहीं कर रहा कि मैंने बड़ी दुआ की, जी नहीं, मैं सिखाने के लिए कह रहा हूँ कि हमें दुआ के अंदर ठहरना है, झगड़ों के अंदर नहीं। खानदान पूरे चर्च में नहीं आते, खानदान पूरे चर्च में नहीं आए। देखो भाई आसिफ है, आसिफ भाई आसिफ रूटीन से चर्च आते हैं, फैमिली नहीं आती, उनकी मर्जी है, आए ना आए। बेशक वो बीमार है, घर में है, शादी में है, शादियां तो नहीं हो रही मेरे घर में, आजकल कोई और काम हो सकता है, जरूरी काम भी हो सकता है, खुदा आपको बरकत दे। लेकिन वो भाई आसिफ से खुश हूं कि रेगुलर अपनी इस इबादत में वो ठहरे रहते हैं। आप में भी बहुत से खानदान हैं, जैसे बाजी नजमा है, आप पीछे बहुत सी बहनें नजर आ रही हैं, बाजी साइमा है, आप सब भी हैं, सारे रेगुलर हैं। हमें रेगुलर खुदा की इबादत से रिसीव करनी है सारी बरकतों को। जो ब्रेक हो जाता है वो रुक जाता है। आपको पता है जो सुस्ती दिखाता है वो रह जाता है। पांच कुमारियां देखने हाल हो ऐसी वो समझ जैसे साड़ी बड़ी तैयारी है, बड़ा बेला है और टुर जावांगे, कोई गल नहीं। चर्च का भी यही हाल होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तैयार नहीं है, हौसला रख, तैयारी कर, वक्त है जंग का, वक्त जंग का है, हौसला रख और तैयारी कर। वो 5 ने आख्या के असि टोरी जमांगियां, लेकिन जो 5 थी बड़ी होशियार थी, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव थी अपने गांव में, अपनी जिम्मेदारी को समझती थी। उन्होंने जरा भी अपना वक्त नहीं गवाया और तैयार होकर खड़ी रही, जो दरवाजा खुला और वो एंटर हो गए। और तार पता है कबूलियत का एक वक्त है, वाज नबी कहता है हर चीज का एक वक्त मुकर्रर हो गया। पता नहीं कबूलियत का कब वक्त आ जाए, पता नहीं किस वक्त आपकी सुनवाई हो जाए। आप हर वक्त तैयार रहें, अपने आप को खुदा के हजूर गिराए रखें। बेशक आज हमें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि जो 5 सुस्त थी, जब आइया तो दरवाजा बंद हो गया, लेकिन बेड़ा मुक गया, टोल जो पिछा उन्होंने कहा कि बहुत टाइम है, ये टोल जाएंगे, 10 भी टोल जाएंगे। बात का हम ऐसे खुशफहमियों में खुशफहमियों का शिकार रहते हैं और ऐसे ख्याल के अंदर खड़े रहते हैं और फिर हम जंग हार जाते हैं। वो 5 कुमारियां अपनी जिंदगी की जंग हार गई, लेकिन हमने जंग नहीं हारनी है। जो सुस्त है वो जंग में मारा जाता है। आमीन। जो सुस्ती दिखाता है, ना अहली शो करता है, वो चर्च की खिदमत के अंदर, दुआ की खिदमत के अंदर, इस चर्च में चाहे वो एल्डर है, डीकन है, चर्च की कोई भी जिम्मेदारी उसके पास है, अगर वो सुस्ती दिखाएगा तो फिर वो कामयाब नहीं है। बहुत से ऐसे जिम्मेदार जो खादम थे हमारे साथ चर्च में काम करने वाले, अपनी जिम्मेदारी को भूल गए। वो वक्त पर आते हैं, वक्त पर चले जाते हैं, वक्त से पहले कोई भी नहीं आता। जी हाँ, अपनी सुस्ती को ना दिखाएं, वरना इस जलाल के अंदर दाखिल होने का दरवाजा बंद हो जाएगा। हौसला रखें, ये जंग है, इसमें सुस्ती करेगा तो सर कलम हो जाएगा, क्योंकि पुलिस फिर पकड़ लेगा आपको। वो जरा सा मौका देखता है। जंग च तुहानू पता पहली जगह किंज लड़ियां जाती सन, पता है ना, तलवारों से, बर्छियों से, नेज़ों से, घोड़ों पर, हाथियों पर सवार होकर। तो उसमें क्या होता था,
جو بندہ تلوار چلانا نہیں جانتا تھا، تیزی نہیں دکھاتا تھا، اس کے اندر زور نہیں ہوتا تھا، وہ سر لے جاتا، تو آگے سے جنگ لڑنا ہے تو پیچھے سے تلوار سے مار دے گا، آپ کو چکنا رہنا ہے۔ جنگ کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، جنگ کے اندر ایکٹیو ہو کر آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ آپ کو پتا ابلیس کو موقع نہ دیں، ابلیس کو ہمیں موقع بائبل میں کیا موقع نہیں دینا۔ جب ہم دعا نہیں کرتے، روزے میں مضبوط نہیں رہتے، تو ہم آج کوئی بھی جنگ زندگی کی نہیں لڑ سکتے۔ اس لیے حوصلہ رکھیں، مضبوط ہو جائیں اور خدا کے آگے تقویت پانے کے لیے کھڑے رہیں، کیونکہ خدا آپ کو آگے بڑھنے کی تربیت دیتا ہے اور خدا آپ کے حوصلے کو بڑھاتا ہے۔ اور جب حوصلہ بڑھے گا تو آپ کیا کریں گے؟ جب حوصلہ بڑھے گا تو کیا کریں گے؟ زبور 119 کے اندر دیکھیں گے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب حوصلہ بڑھتا ہے تو آپ کیسے ایکٹیو نظر آتے ہیں؟ زبور 119 اس بات کو واضح کرتا ہے اور اس کی 32ویں آیت، زبور 119 اس کی 32ویں آیت، جب تو میرا حوصلہ بڑھائے گا تو میں تیرے فرمان کی راہ میں اور بھی میں دوڑوں گا۔ کس میں دوڑوں گا؟ فرمان کی راہ میں۔ یہ جو خدمت ہے خدا کے فرمان کی راہ ہے۔ آمین۔ جو حوصلہ بڑھے گا تو آپ بھی آگے بڑھو گے۔ آمین۔ پھر آپ کو کسی حوصلے کی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، چھوڑ دیں ان کو۔ آپ نے کس کو دے کر اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیا ہے؟ اس سلیب کو دے کر۔ ہر ایماندار اپنی زندگی کی اس روحانی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے اور جنگ لڑنے کے لیے کس کو دے کر ہے؟ سلیب کو۔ نہ صرف خادم نہیں بلکہ آپ بھی، ہر ایک شخص اس سلیب کو دے کر اپنی اس خدا کے فرمان کی راہ پر دوڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں آج حوصلہ رکھ کر آگے بڑھنا ہے اور تقویت حاصل کرنی ہے۔ اس لیے کہ خدا کا کلام زبور 138 کی 3 آیت میں بھی خدا کہتا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تقویت دی ہے، مجھے حوصلہ ہمت دی ہے، اندر سے مجھے زور دیا ہے تاکہ میرا حوصلہ بڑھے۔ تو ہی مجھے تقویت دینے والا ہے۔ اور آج ہمیں اس حوصلے سے کام کرنا ہے، کیونکہ جب اندروں والا ہارتا ہے پھر ہارتا ہے، ویسے نہیں بندہ ہارتا۔ جنگ پتہ ہے بندہ کدوں ہارتا ہے؟ کب ہارتا ہے؟ جب بندہ ادھر ہار جاتا ہے، جب دلوں ہار جاتا پھر جنگ آتی۔ جب ہمت تہاڈے کول ہے، اتوں تسی دلوں نہیں ہارے، پھر تسی جنگ لڑتے رہو گے اور غالب آؤ گے۔ آمین۔ اور میں نے پچھلے سنڈے جو کلام سنایا تھا وہ کون سا تھا؟ غالب آنے کا، کہ جو غالب آئے گا اسے کیا ملے گا؟ حوصلہ رکھے گا، جنگ لڑے گا، اسے کیا ملے گا؟ زندگی کا تاج ملے گا۔ آمین۔ زندگی کا تاج، آپ زندگی پائیں گے، پھر آپ وہ زندگی پائیں گے جس کا کوئی آخر نہیں ہے۔ ایسی زندگی ہے جس کو موت کبھی نہیں آتی، وہ ایسی زندگی کا تاج ہے جس کا انت کوئی نہیں ہے۔ اس زندگی کا تو انت ہے، لیکن جو اس زندگی کے بعد زندگی شروع ہوتی ہے اس کا کوئی آخر نہیں ہوتا۔ آمین۔ اس لیے ہمیں آج حوصلہ رکھ کر خدا کے کلام کو آگے لے کر جانا ہے اور جنگ کی اس مسلک میں آگے بڑھنا ہے، حوصلہ بھی کرنا ہے اور دعا کرنے کا حوصلہ ہمیں پیدا ہوگا۔ جب ہم دعا کرتے رہیں گے تو خدا کا کام بڑھتا رہے گا۔ اور تواریخ، دوسرے تواریخ اس کے 25 باب کے اندر اس کی 11ویں آیت، دوسرا تواریخ اس کا 25 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر انسیا بادشاہ کے تعلق سے بات لکھی ہوئی ہے اور اس نے بھی حوصلہ باندھا ہے۔ یس، کوئی نکالے اس تقویت کو سنیں گے، اس حوصلے کو سنیں گے اور اس کے ساتھ ہی تواریخ، دوسرا تواریخ 19-25 دونوں باب نکال کے رکھیں، دونوں کی 11ویں آیات ہیں۔ حوصلے کے ساتھ کام کرنا ہے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہو جائیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ آپ آج کل یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم بہت سارے گھبرا جاتے ہیں، لیکن خدا کے کلام دوسرے تواریخ کے اندر حوصلہ ملتا ہے۔ انسیا بادشاہ 19 باب اور 25 باب دونوں کی 11ویں آیات پڑھیں۔ یس پڑھیں جی۔ دوسرا تواریخ 25 باب 11ویں آیت، اور انسیا نے حوصلہ باندھا اور اپنے لوگوں کو لے کر وادی شور کو گیا اور نبی اور بنی شیر میں سے 10,000 کو مار دیا۔ آمین۔ کیسی بات ہے، انہیں حوصلہ رکھا تو پھر جنگ جو پتہ پائیے۔ آمین۔ اس نے دشمن کی فوجوں کو مار گرایا ہے کیونکہ اس کے پاس خدا کا حوصلہ موجود ہے۔ آمین۔ حوصلے بنا جنگاں نہیں لڑیاں جاندیاں، حوصلے کے بغیر ہم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے۔ ہم بات کر سوچتے ہیں وقت ختم ہو گیا ہے، وقت آپ کے ساتھ ہی ہے، نہ ڈریں۔
لیکن وقت کی قدر ضرور کریں. اگر میں قدر نہیں کرتا تو میں بھی جنگ ہار جاؤں گا. اس لیے اس وقت کو جو چرچ کا وقت ہے اسے نہ کھجائیں, حوصلہ رکھیں, آگے بڑھیں گی. دوسری 11ویں آیت پڑھیں گی, 19 کی 11ویں پڑھیں, 19-11 دوسرا تواریخ. یس خداوند کے کلام پاک میں سے لکھیں گے دوسری تواریخ اس کا 19 باب اس کی 11 آیت سے. اور دیکھو خداوند کے سب معاملوں میں امریہ کا قائم تمہارے سردار ہے, اور بادشاہ کے سب معاملوں میں زبیدیہ بن اسماعیل ہے جو یہوہ کے خداوند کا پیشوا ہے, اور لاوی بھی تمہارے آگے سردار ہوں گے. حوصلے کے ساتھ کام کرنا اور خداوند نیکیوں کے ساتھ ہو. آمین. خدا کیا کہتا ہے, وہ حوصلے نہ کام کر. آمین. جنہا حوصلہ نہیں ہوتا وہ ویسے وہ پپڑیاں کرتا ہے, ویسے وہ کیا کرتا ہے, وہ گھبرا جاتا ہے, پھر وہ ڈگمگاتا ہے, پھر گر جاتا ہے, پھر وہ کوئی بھی جنگ جیت نہیں سکتا. حوصلہ رکھیں, اطمینان سے آگے بڑھیں, ایمان میں مضبوط ہوں, خداوند نیکوں کے ساتھ ہو. آمین. دوسرا سیمون 10 باب اس کی 12ویں آیت پڑھ لیں, آخری آیت ہے, میسج ختم ہونے والا, آخری آیت ہے. دوسرے سیمون میں بھی حوصلے کے تعلق سے لکھا گیا ہے اور فرمایا ہے, سو خوب حوصلہ رکھ. کیا کر, خوب, یعنی بڑا حوصلہ کر, تیرے بعد. آمین. دوسرا سیمون اور اس کے ہم 10 باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں گے. دوسرا سیمون 10 باب اس کی 12ویں آیت. یس. خداوند یوں فرماتے ہیں, دوسرا سیموئیل اس کا 10 باب اس کی 12ویں آیت سے پڑھیں گے. سو خوب حوصلہ رکھ, اور ہم سب اپنی قوم اور اپنے خدا کے شہروں کی خاطر بردانگی کریں, اور خداوند جو بہتر جانے سو کرے. خدا کے کلام پڑھیں اور سنے جانور کی خاطر. سو حوصلہ رکھ اپنی قوم کے لیے, اپنی اس مردانگی کو دکھائیں جو خدا کے حضور ہے کہ ہم تیرے مرد ہیں, خدا کے مرد ہیں, خدا کے مرد خدا ہیں. جنگ لڑیں, آگے بڑھیں. کبھی کوئی فرق آپ کی زندگی کے اندر نظر نہیں آئے گا, کیونکہ خدا نے ڈینیل کو حوصلہ دیا تو اس نے کیا کیا, وہ شیروں کی مان سے بچ گیا. خدا نے بڑا حوصلہ اسے دیا تھا. شدرک میشک ابدنگو کو حوصلہ دیا, اگر وہ حوصلہ نہ رکھتے تو سڑ جاندے, سوار ہو جاندے. آمین. انہوں نے حوصلہ رکھا اور جیسے بھٹی میں گئے ویسے کے ویسے نکل آئے, کیونکہ حوصلے سے انہوں نے اپنی اس جنگ کو پار لگا دیا. آمین. موسیٰ نے حوصلہ رکھا اور اس کی قوم پانی کے اس بڑے بحر قلزم سے کیا ہوگی, پار ہو گئی. حوصلے نال پیچھے فوجاں چڑھ گئیاں تے آگے پانی آ گیا. جب موسیٰ جانا حوصلہ ہار تو پھر وہی قوم ماری گئی سی. آمین. اس لیے خدا کو ایسے لیڈرز کی, خدا کو ایسے ایمانداروں کی ضرورت ہے جو مشکل میں نہ گھبرائیں, اگے پانی کے پیچھے فرعون. آمین. وہ گل مشہور ہوئی ہے نا, کہاوت ہے, موسیٰ ڈانا موتوں تو موت کی آئی, کہ پیچھوں تو موت سی, چگے رکھے تو پانی آ گیا. لیکن وہ پھر بھی نہیں گھبرایا, ڈرا نہیں. اس نے اپنے خدا کو جانا کہ وہ اس کے ساتھ ہے. آمین. خدا نے کیا گھبرانا قدر نہیں, تیرے کو ایسا نہیں ہے, کل میں تیرے نال ہوں, لا سے استعمال کر. پانی تو سے ہو گیا, کیونکہ اس کے اندر کیا تھا, حوصلہ. اس کے اندر ڈر نہیں تھا, وہ مضبوط تھا, وہ اپنی جنگ کو لڑنا جانتا تھا, وہ اپنی قوم کو بچانا جانتا تھا. آخر نے بھی روزہ رکھ کے اپنی قوم کو بچایا. آج ڈینیل نے بھی آج خدا کے ساتھ جڑ کر اس حوصلے کو قائم رکھا اور پھر بچ گیا. شدرک میشک ابدنگو بھی اس طرح بچے ہیں. آج یرمیہ بھی, آج یوسف بھی حوصلہ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں. یوسف کتنی دیر غلامی کے اندر, 13 سال غلامی کے اندر رہا, اور جب بادشاہ بڑھ گیا ایک دن کی بادشاہ بڑھ گیا, کیونکہ اس نے اپنی غلامی کے اندر حوصلے کو نہیں چھوڑا ہے. اور پھر وہ غلامی کے اندر بھی کمزور نہیں پڑا. وہ بے شک غلام تو رہا لیکن شان سے جیتا رہا, کیونکہ مسیح اس کے ساتھ تھا. خطوں کی تعبیر کے ساتھ وہ جیل میں بھی رہا, قید میں بھی رہا, اور ان قیدیوں کے اندر کھڑا رہا جہاں پر اسے قید کیا گیا تھا. اس کے باوجود وہ اپنی قید سے نہیں گھبرایا. وہ یہ نہیں سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اسی باہر جانا کہ نہیں جانا, آزاد ہونا کہ نہیں. اس سے پتا تھا کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے. آپ بھی سوچیں, اس کے خدا نے اس کو ایک قیدی کی زندگی سے نکال کر بادشاہ بنا دیا.
आमीन। तो क्या आप अगर गुर्बत की कैद के अंदर हैं, क्या आप उस बीमारी की कैद के अंदर हैं, तो आप भी बादशाह बन सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। हौसला रखें, खुदा ने लोगों को इसी तरह हौसला देकर, अंबिया को, ईमानदारों को ताकत देकर आगे बढ़ाया है। इसलिए न डर, खौफ रखा, क्योंकि तेरा खुदा तेरे साथ है और वो तुझे आगे ले जाएगा, तेरा घर बनाएगा, तुझे जॉब देगा, तुझे सेहत देगा, अच्छा खानदान देगा, सेहत सलामती देगा, तेरे घर में अमन सलामती को पैदा करेगा, बीमारियों से निजात देगा। कोई भी जंग है उसमें खड़े रहें और खुदा के साथ चलते रहें, वो आपको मजबूत बनाकर उस आपकी नैया पार लगा देगा। खुदा आपको बरकत दे इसके नाम के वसीला से।